وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین کرام، ناظرین عظام، رفقا اور متعلقین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اس گفتگو کا موضوع ہے انسانی عقل و شعور قرآن حکیم کی روشنی میں۔ اس گفتگو میں کئی پہلوؤں کا احاطہ کیا جائے گا عقل و شعور کے اعتبار سے۔ سب سے پہلی چیز جس پر گفتگو ہوگی وہ ہے قرآن کریم کا ہم سے تعلق، یہ تمہیداً عرض کیا جائے گا۔ دوسرا پہلو جس پر گفتگو ہوگی وہ ہے انسان کی حیثیت اور اس کا منصب۔ تیسری چیز ہے یہ منصب اسے جو عطا ہوا ہے اس کی بنیاد کیا ہے۔ چوتھا پہلو جس پر ہم غور فکر کریں گے وہ ہے کہ انسان اہل خرد اور اہل شعور ہے، اور قرآن کریم اس ضمن میں کیا بات کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد جس پہلو کا احاطہ کیا جائے گا اس مختصر سے گفتگو میں وہ ہے عقل و شعور کی اہمیت انسانی زندگی میں بشکل عام۔ اس کے بعد کا جو پہلو ہے جس پر گفتگو کی جائے گی وہ ہے عقل و شعور کی اہمیت انسانی زندگی میں بشکل خاص۔ پھر اس کے بعد عقل کی تعریف بیان کی جائے گی۔ حالانکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ عقل کی تعریف تو آغاز ہی میں اس کا ذکر ہونا چاہیے، لیکن بہرحال میرے اپنے نزدیک عقل کی تعریف کا سوال ان سب پہلوؤں پر احاطہ کرنے کے بعد اٹھتا ہے۔ اسی عقل کی تعریف کے ضمن میں یہ جو ہمارے ہاں تصور پایا جاتا ہے عقل سلیم کا، تو اس کی کیا حیثیت ہے اس پر بھی گفتگو کی جائے گی۔ اور عقل کی تعریف ہی کے تحت ایک دوسرا پہلو زیر بحث آئے گا، وہ ہے عقل اور ہوا دونوں میں فرق کیا ہے۔ ہوا یعنی خواہشات۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم کی روشنی میں استخدام عقل کی مختلف جہتیں کیا کیا ہیں، اور پھر خاتمہ ہوگا، وہ خاتمہ پوری گفتگو کا لب و لباب ہوگا انشاءاللہ۔ اب ہم تمہیداً کچھ عرض کرتے ہیں عنوان کے تعلق سے۔ قرآن کریم کے بارے میں یہ بات واضح ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے آیا ہے۔ ھدی للناس، یہ انسانوں کے لیے راہ ہدایت ہے۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 185 کا ٹکڑا ہے۔ لیکن ایک دوسری جہت قرآن حکیم کی ہمارے سامنے کم ہی آتی ہے، وہ یہ کہ قرآن کریم نہ صرف یہ کہ راہ ہدایت ہے، بلکہ قرآن کریم وہ صحیفہ الہی ہے جس میں انسان کا ذکر کیا گیا ہے۔ انسان کے ذکر سے مراد اس کی ابتدا کیا ہے، اس کی انتہا کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا منصب کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، اور اس کے مسائل کیا ہیں۔ زندگی کے کسی بھی پہلو میں، سماجی اعتبار سے، خانگی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے، ثقافتی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، تدریسی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، فنی اعتبار سے، ان اعتبارات سے قرآن کریم ہمیں کیا بتاتا ہے؟ قرآن کریم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ
انسان کی ضرورتیں کیا ہیں، انسان کے مسائل کیا ہیں، انسان کی حیثیتیں کیا ہیں، اور انسان جن مسائل سے دوچار ہوتا ہے روزانہ کی زندگی میں مختلف سمتوں سے، مختلف جہتوں سے، ان کے حلول کیا ہیں، ان کا حل کیا ہے۔ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 10 اس پر دال ہے۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، ہم نے تمہارے لیے، تمہارے اوپر، تمہاری خاطر ایک کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، تو پھر کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ یہ جو فقرہ ہے، اس کتاب میں تمہارا ذکر ہے، اس کے معنی یہ ہیں، حالانکہ یہ معنی شاید ہی کسی تفسیر میں بیان ہوئے ہوں بجز سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ کی تفسیر میں، کہ ذکرکم سے، تمہارے ذکر سے مراد یہ ہے کہ اس کتاب میں یا قرآن حکیم میں انسان سے متعلق ان سارے پہلوؤں کا احاطہ کیا گیا ہے جس کا علم، جس کی معرفت، جس کا ادراک انسان کو حاصل ہونا چاہیے۔ اب انسانی منصب کی گفتگو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر انسان کے منصب سے کیا اعلان کیا ہے۔ یہ سورہ الاسراء کی آیت نمبر 70 ہے، جس میں بہت واضح انداز میں کہا گیا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ہم نے انسان کو ایک مکرم اور معظم اور معزز ہستی بنایا ہے۔ اور اس آیت کے اس ٹکڑے کے بعد ذرا سی وضاحت بھی کی گئی ہے کہ کس اعتبارات سے انسان معظم، معزز اور مکرم ہے۔ لیکن ایک بات کہی گئی کہ ہم نے اسے خشکی اور تری پر، ہم نے اسے بحر پر اور بر پر ایک طرح سے ایک ہم نے قوت عطا کی ہے کہ اس کو برتے، اس کا استعمال کرے۔ اور ایک اور چیز انسان کی تکریم و اعزاز کے سلسلے میں جو اس آیت میں آتی ہے وہ یہ کہ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، کہ ہم نے طیبات میں سے اس کو رزق رسانی کی ہے۔ یعنی انسان کی عظمت، اس کی عزت اور اس کی مکرم حیثیت کا تقاضا ہے کہ انسان صرف اور صرف ان چیزوں کا استعمال کرے جو طیبات کے زمرے میں آتی ہیں۔ پھر اس کے بعد کہا گیا، یہ بھی انسان کی تکریم کی طرف ایک واضح دلالت ہے، وہ یہ کہ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے اس کو بیشتر مخلوقات میں ایک فضیلت عطا کی ہے، ایک برتری عطا کی ہے۔ ہمارے یہاں اردو میں، فارسی میں اور عربی میں بھی ایک اصطلاح رائج ہے، اشرف المخلوقات۔ میری دانست میں یہ اصطلاح درست نہیں ہے، حالانکہ اس اصطلاح کو اسی آیت کی بنیاد پر وضع کیا گیا ہے، لیکن یہ فراموش کر دیا گیا ہے کہ اس آیت میں استثناء ہے، یعنی اور بھی دوسری مخلوقات ہیں جن کا ہمیں علم نہیں ہے، جن کو یعنی وہی فضیلتیں حاصل ہیں جو اللہ نے انسان کو عطا کی ہیں۔ بہرحال انسان ایک مکرم، معظم، معزز ہستی ہے اور خود اللہ نے اس کی یہ حیثیت مقرر کی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے یہ ذکر کیا ہے کہ انسان کی بنیاد کیا ہے، اس کی تخلیق کی بنیادوں میں کن کن عناصر کی کار فرمائی ہے۔ سورہ الحجر 29-29، سورہ السجدہ 9 یعنی 9، سورہ صاد 72، یہ وہ 3 آیتیں ہیں جہاں ہم ذکر پاتے ہیں ان بنیادی عناصر کا انسان کی تخلیق میں۔ ایک بنیادی عنصر جس کی وجہ سے انسان کو زندگی عطا ہوتی ہے وہ ہے روح۔ ان تینوں آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس
پتلے خاکی میں، اس جسد خاکی میں اپنی روح ڈالی. وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. ایک جگہ غائب کے شعرے میں آیا ہے اور دو جگہ متکلم کے شعرے میں آیا ہے کہ میں نے اپنی روح میں سے کچھ عناصر، کچھ اجزاء انسان کی جسد خاکی میں ڈال دیے. اس روح کے پہنچنے کے بعد انسان کی جو حیثیت سامنے آئی، تخلیق کا جو کمال سامنے آیا، وہ یہ کہ انسان اہل عقل، اہل دانش، اہل بینش، اہل شعور، اہل احساس قرار پایا. یہ جو روح کا دخول ہے جسد خاکی میں، یہ انسان کو صاحب عقل بناتا ہے، اور اس نے بنایا ہے. قرآن کریم میں کے اندر انسان کے صاحب عقل ہونے پر بے شمار آیات ہیں. میں ان میں سے 6 آیات کی طرف اشارہ کرتا ہوں. ان 6 آیات کی طرف میں اس لیے اشارہ کرتا ہوں کہ یہ 6 آیات وہ ہیں جن میں 3 الفاظ کا ذکر ایک خاص ترتیب سے ہے. گرچہ کہ ان آیات کا ذکر قرآن کی دوسری آیات میں بھی ہے، لیکن ترتیب میں فرق ہے. سورہ النحل 78، سورہ الاسراء 36، سورہ المومنون 78، سورہ السجدہ 9، سورہ الاحقاف 26، سورہ الملک 23. یہ وہ 6 آیتیں ہیں جن میں 3 ایسے الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے جو انسان کے صاحب عقل ہونے کا بین ثبوت فراہم کرتے ہیں. میں سورہ النحل 78 کی تلاوت کرتا ہوں. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اس نے یعنی اللہ نے تمہارے لیے سمع بنایا، ابصار بنائے، افئدہ بنائے. میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں ابصار اور افئدہ کا، لیکن اردو میں یہ الفاظ رائج ہیں، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میری کیا مراد ہے. شاید کہ تم اظہار تشکر کرو. یہ ہے وہ آیت. اسی طرح کی آیت بقیہ 5 آیتوں میں کی گئی ہے. وہ جو 3 الفاظ ہیں جس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، وہ ہیں سمع، بصر، فؤاد. جیسا کہ سورہ الاسراء کی آیت نمبر 33 میں کہا گیا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. سمع، بصر اور فؤاد، ان تینوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو اگر غور کیا جائے تو اصلاً یہ جو 3 قوتیں ہیں، سمع، بصر اور فؤاد، یہ انسانی ہستی کی، انسانی زندگی کی، انسانی وجود کی 3 قوتیں ہیں. سمع یعنی سننے کی قوت، بصر یعنی دیکھنے کی قوت، فؤاد یعنی سوچنے سمجھنے کی قوت. یہ جو 3 قوتیں ہیں یہ اصلاً اشارہ کرتی ہیں بالوضوح انسان کے صاحب عقل ہونے کی. یعنی جب انسان سنتا ہے، جب انسان دیکھتا ہے، جب انسان سوچتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ سب عقل کا عمل ہے. عقل بجائے خود کوئی گوشت کا ڈھوکلا کسی جگہ موجود نہیں ہے، بلکہ ان مختلف قوتوں کے استعمال کے، ان کے استخدام کے مجموعے کا نام عقل ہے، شعور ہے، خرد ہے، دانش اور بینش ہے. اب ہم چلتے ہیں عقل شعور کی اہمیت بشکل عام. یعنی قرآن کریم نے انسانی عقل شعور کی اہمیت کو کن پیراؤں میں اجاگر کیا ہے. سورہ الاعراف کی آیت نمبر 179، اس کا ایک ٹکڑا ہے، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا
وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ ان کے پاس یعنی انسانوں کے پاس جن کی طرف اشارہ ہے، یعنی نزول قرآن کے وقت جو اقوام اس وقت موجود تھیں ان کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے پاس قلوب ہیں لیکن وہ ان سے سوچنے کا کام نہیں لیتے، ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن ان سے وہ دیکھنے کا کام نہیں لیتے، ان کے پاس کان ہیں سننے کی صلاحیت ہے لیکن اصلاً وہ سنتے نہیں، بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو جانور کے زمرے میں ڈال دیا ہے، بلکہ جیسا کہ آیت کہتی ہے کہ یہ تو جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ جانوروں سے گئے گزرے ہونے کا جو سبب بیان فرمایا گیا ہے وہ یہاں یہ ہے کہ جو لوگ اپنی عقل سے کام نہیں لیتے، جو سنتے نہیں ہیں، جو دیکھتے نہیں ہیں، جو سمجھتے نہیں ہیں، ظاہر ہے کہ جو اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے ان میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں۔ تو گویا جانوروں سے اپنے آپ کو ممیز کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان ہم وقت ہم پہلو عقل کا استعمال کرتا ہے۔ ایک دوسری آیت ہے، یہ ہے سورہ الانفال کی آیت نمبر 22، جس میں کہا گیا ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ بدترین چوپائے وہ ہیں جو گونگے ہیں، جو بہرے ہیں، جو عقل سے کم نہیں لیتے۔ یہاں گونگوں اور بہروں کی مذمت نعوذ باللہ نہیں کی گئی ہے، بلکہ ایک تمثیل ہے۔ کہا یہ گیا ہے کہ جب انسان اپنی عقل سے کام نہیں لیتا، اس کا استعمال نہیں کرتا، تو اس میں اور ان لوگوں میں جن کے پاس عقل نہیں ہے کوئی فرق نہیں ہے۔ تو گویا انسان کی اصل حیثیت صاحب عقل ہونے کی ہے، صاحب دانش ہونے کی ہے، صاحب شعور ہونے کی ہے۔ اب آتے ہیں عقل و شعور کی، انسانی عقل و شعور کی اہمیت بے شکل خاص، یعنی قرآن کریم نے خصوصی اعتبار سے عقل کی اہمیت کو کس طرح اجاگر کیا ہے۔ قرآن کریم نے 3 اصطلاحات کا استعمال جا بجا کیا ہے۔ ایک اصطلاح ہے اولو النہا، یہ قرآن کریم میں 2 مرتبہ ایک ہی صورت میں وارد ہوئی ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 128 میں یہ آیت وارد ہوئی ہے، اور سورہ طٰہٰ آیت نمبر 54 میں یہ آیت وارد ہوئی ہے۔ ان دونوں آیتوں میں جو بات کہی گئی ہے وہ انسانی عقل و خرد کی خاص اہمیت کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ خاص اہمیت یعنی اس کی عملی اہمیت کیا ہے عقل کی۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 54 میں کہا گیا کُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّہَىٰ، کھاؤ اور اپنے چوپایوں کو بھی کھلاؤ، یعنی اس سے پہلے رزق رسانی کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ یہ پھر یہ آخری جز میں کہا گیا کہ اس میں اولو النہا کے لیے، میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، اولو النہا کے لیے اسباق ہیں، پیغامات ہیں، نصائح ہیں۔ پھر اس کے بعد جو دوسری آیت سورہ طٰہٰ میں ہے جہاں اولو النہا کا استعمال ہوا ہے وہ ہے افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات لأولی النہا۔ کیا انہیں یہ بات نہیں پہنچی، یہ خبر انہیں نہیں پہنچی کہ ہم نے ان سے پہلے جو ہے کتنے لوگوں کو ہلاک کیا؟ یہ وہ لوگ تھے جو چلتے پھرتے تھے، اپنے گھر میں رہتے تھے۔ اس میں یعنی ان واقعات میں اولو النہا کے لیے اسباق ہیں، پیغامات ہیں، نصائح ہیں۔ اب آتے ہیں اولو النہا کے معنی پر۔ اولو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، اولو معنی صاحب، یعنی جس کے پاس یہ ہو۔ نہا کہتے ہیں کسی چیز کے انجام کو، کسی چیز کے اختتام کو۔
تو اولو النہا کہتے ہیں وہ لوگ جو اپنی عقل کا استعمال کر کے کسی امر کی، کسی خبر کی، کسی پیغام کی اختتام تک پہنچتے ہیں، اس کے نقطۂ آغاز کا علم حاصل کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں اولو النہا۔ دوسری اصطلاح جو قرآن کریم نے انسانی عقل و خرد کی خصوصی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے استعمال کی ہے وہ ہے اولو الالباب۔ اولو الالباب کا لفظ، یہ اصطلاح قرآن کریم میں 15 مرتبہ استعمال ہوئی ہے، 15 مرتبہ استعمال ہوئی ہے۔ مثلا البقرہ 179، البقرہ 197، البقرہ 269، آل عمران 7 اور آل عمران 190، المائدہ 100، یوسف 111، الرعد 19، ابراہیم 5، سعاد 29، سورہ سعاد 43، سورہ الزمر 9، سورہ الزمر 18، سورہ الزمر 21، سورہ غافر 54، سورہ الطلاق 10۔ یہ ہیں وہ آیتیں جن میں اولو الالباب کی اصطلاح استعمال کی گئی۔ میں ایک آیت پڑھتا ہوں اور یہ ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 100۔ کہا گیا فاتقوا اللہ یا اولو الالباب، اللہ کا تقوی اختیار کرو اے اولو الالباب۔ یہاں سے جو بات واضح ہوتی ہے کہ اولو الالباب کے معنی ہیں کہ جو بات کو اس طرح سمجھتے ہیں، جو بات کو اس طرح سے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ ان کے پرسپشن کا، ان کی معرفت کا حصہ بن جاتا ہے، اسے کہتے ہیں اولو الالباب۔ لب کہتے ہیں بھیجے کو، یعنی وہ لوگ جن کے پاس بھیجا ہے۔ ہم بھی اپنی زبان میں اکثر کہتے ہیں بھیجے سے کام نہیں لیتے ہو، بھیجا بھی تمہارے پاس ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ اصلاً اولو الالباب کا اردو زبان میں ترجمہ ہے، یعنی اہل بھیجا، بھیجنے والے، یعنی وہ لوگ اس طرح سے سوچنے سمجھنے کی، غور فکر کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ ان کا جو فہم ادراک ہے وہ ان کی معرفت کا حصہ بن جاتا ہے، ایک پرسپشن کی حیثیت قائم ہو جاتی ہے۔ مثلا جیسے اگر خدا کا ذکر آیا تو ہمارے دماغ میں توحید کے علاوہ اور کوئی تصور اجاگر نہیں ہوگا۔ یہ جو تصور ہے یہ اولو الالباب ہونے کی وجہ سے ہے۔ یہ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر وارد ہوا تنہائی میں یا کسی مجلس میں، تو ذہن میں ایک تصویر ابھرتی ہے۔ ہم نے دیکھا نہیں ہے ان کو، لیکن ان کی تعلیمات کی روشنی میں، ان کے پیغامات کی روشنی میں، ان کے فرمودات کی روشنی میں ایک تصور بڑھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ کار فرمائی ہے اولو الالباب کی، کیونکہ ہم نے اولو الالباب کی حیثیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اور ان کی شخصیت کو اپنے تصور میں بسا لیا ہے، اپنے دل و دماغ میں جاگزی کر لیا ہے۔ اور ایک اور اصطلاح استعمال کی ہے جس سے عقل و خرد کی خاص اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، اور وہ ہے علماء۔ اور یہ اصطلاح صرف اور صرف ایک بار استعمال ہوئی ہے، ایک جگہ اور استعمال ہوئی ہے، عالمون کا لفظ ہے، لیکن چونکہ میں یہاں علماء کی اصطلاح پر زور دینا چاہتا ہوں، وہ ہے سورہ فاطر کی آیت، سورہ فاطر کی آیت نمبر 28، جس میں کہا گیا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے ان بندوں میں سے جنہیں علماء ہونے کا شرف حاصل ہے، حقیقتاً اللہ کا خوف وہی رکھتے ہیں۔ یہاں جو بات واضح ہوئی کہ علماء سے مراد ہے وہ لوگ ہیں جو اپنی عقل و خرد سے کام لیتے ہیں اور مضمون کی معرفت اور اس کا حقیقی ادراک حاصل کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں عقل کی تعریف پر۔ یہ بہت ضروری ہے کہ عقل کی تعریف کی جائے، کیونکہ دنیا میں اور ہمارے ہاں بھی ویجانک کی وجوہات کی بنا پر
عقل کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں ہیں. عقل کا کی جو ڈیفینیشن ہے، اس کی جو تعریف ہے، وہ کچھ یوں ہے، یہ میرے اپنے الفاظ ہیں. آپ ایک دوسری تعریف کر سکتے ہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں الفاظ کا انتخاب بڑی اہمیت رکھتا ہے. عقل اس قوت فکر اور ادراک کا نام ہے جس کے ذریعے انسان صحیح اور غلط، خیر اور شر، حسن اور قبح، ثواب اور خطا کے درمیان امتیاز کرتا ہے. جی، اس تعریف سے یہ بات صادق آتی ہے کہ عقل کبھی خطا نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ تو وہ قوت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، ثواب کیا ہے، خطا کیا ہے. سب کا علم پوری طرح حاصل ہوتا ہے. کیوں؟ آپ یہ کہیں گے کہ کس بنیاد پر یہ فرمایا جا رہا ہے؟ قرآن کریم میں 50 سے زیادہ آیتیں ہیں جن میں اس طرح کے جملے وارد ہوئے ہیں: افلا تعقلون، افلا یعقلون، لعلکم تعقلون، لعلکم یعقلون. جی، کاش کی وہ عقل سے کام لیتے. کیا وہ سمجھتے نہیں ہیں؟ کیا وہ عقل سے کام لیتے نہیں ہیں؟ افلا تعقلون کا عام طور سے جو اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے وہ ہے کہ کیا تم سمجھتے نہیں ہو، کیا تم سمجھ سے کام نہیں لیتے ہو. میرے نزدیک ترجمے میں کوئی خراب نہیں ہے، لیکن جو اس کا بنیادی مفہوم ہے وہ ابھر کے سامنے نہیں آتا. اس لیے میں جو ترجمہ کرتا ہوں افلا تعقلون کا، وہ یوں ہے کہ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو. یہ بڑا بمانے اور مانا خیز ترجمہ ہے. اپنی عقل سے کام نہیں لیتے ہو. جی، جب یہ کہا، اچھا یہ بات یاد رہے کہ یہ سارے کے سارے خطابات اہل کفر، اہل شرک، اہل نفاق، اہل شر، اہل خطا سے ہیں. جی، ان سے کہا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو انسان کا خالق ہے، اس کی عقل کا خالق ہے، وہ جانتا ہے کہ عقل کا جب استعمال کیا جائے گا تو لازماً آدمی صحیح نتیجے پر پہنچے گا، حسن کی تمیز کرے گا، ثواب کی تمیز کرے گا، خیر کی تمیز کرے گا، صحیح کی تمیز کرے گا. جی، تو ان آیات کی بنیاد پر میں نے یہ تعریف عقل کی وضع کی ہے. مصادر میں عقل کو تقسیم کیا جاتا ہے دو اعتبار سے: العقل السلیم، العقل الضعیف، العقل المحمود، العقل المذموم. میرے نزدیک اس تقسیم کی کوئی بنیاد نہیں، کوئی بنیاد نہیں. یہ مغربی طرز فکر ہے، یہ یونانی طرز فکر ہے، یہ ہندی طرز فکر ہے، یہ قرآنی طرز فکر نہیں ہے. جی، یعنی انسان اپنی فکر کے اعتبار سے، اپنے عقیدے کے اعتبار سے، اپنے عمل کے اعتبار سے چاہے کتنی ہی پراگندگی کا شکار کیوں نہ ہو جائے، عقل اللہ کے ان بندوں میں سے جنہیں علماء ہونے کا شرف حاصل ہے، حقیقتاً اللہ کا خوف وہی رکھتے ہیں. یہاں جو بات واضح ہوئی کہ علماء سے مراد جو ہے وہ لوگ ہیں جو اپنی عقل و خرد سے کام لیتے ہیں اور مضمون کی معرفت اور اس کا حقیقی ادراک حاصل کرتے ہیں. اب آتے ہیں عقل کی تعریف پر. یہ بہت ضروری ہے کہ عقل کی تعریف کی جائے. عقل کی تعریف پر یہ بہت ضروری ہے کہ عقل کی تعریف کی جائے، کیونکہ دنیا میں اور ہمارے یہاں بھی نجانی کی وجوہات کی بنا پر عقل کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں ہیں. عقل کا کی جو ڈیفینیشن ہے، اس کی جو تعریف ہے، وہ کچھ یوں ہے، یہ میرے اپنے الفاظ ہیں. آپ
ایک دوسری تعریف کر سکتے ہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں الفاظ کا انتخاب بڑی اہمیت رکھتا ہے، الفاظ کا انتخاب بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ عقل اس قوت فکر اور ادراک کا نام ہے جس کے ذریعے انسان صحیح اور غلط، خیر اور شر، حسن اور قبح، ثواب اور خطا کے درمیان امتیاز کرتا ہے، قبح، ثواب اور خطا کے درمیان امتیاز کرتا ہے۔ جی، اس تعریف سے یہ بات صادق آتی ہے کہ عقل کبھی خطا نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ تو وہ قوت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، ثواب کیا ہے، خطا کیا ہے، سب کا علم پوری طرح حاصل ہوتا ہے۔ کیوں؟ آپ یہ کہیں گے کہ کس بنیاد پر یہ فرمایا جا رہا ہے؟ قرآن کریم میں 50 سے زیادہ آیتیں ہیں جن میں اس طرح کے جملے وارد ہوئے ہیں، افلا تعقلون، افلا یعقلون، لعلکم تعقلون، لعلکم یعقلون۔ جی، کاش کی وہ عقل سے کام لیتے، کیا وہ سمجھتے نہیں ہیں؟ کیا وہ عقل سے کام لیتے نہیں ہیں؟ افلا تعقلون کا عام طور سے جو اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے وہ ہے کہ کیا تم سمجھتے نہیں ہو، کیا تم سمجھ سے کام نہیں لیتے ہو؟ میرے نزدیک ترجمے میں کوئی خراب نہیں ہے، لیکن جو اس کا بنیادی مفہوم ہے وہ ابھر کے سامنے نہیں آتا، اس لیے میں جو ترجمہ کرتا ہوں افلا تعقلون، ترجمے میں کوئی خراب نہیں ہے، لیکن جو اس کا بنیادی مفہوم ہے وہ ابھر کے سامنے نہیں آتا، اس لیے میں جو ترجمہ کرتا ہوں افلا تعقلون کا وہ یوں ہے کہ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ یہ بڑا بمانے اور معنی خیز ترجمہ ہے، اپنی عقل سے کام نہیں لیتے ہو۔ جی، جب یہ کہا، اچھا یہ بات یاد رہے کہ یہ سارے کے سارے خطابات اہل کفر، اہل شرک، اہل نفاق، اہل شر، اہل خطا سے ہیں۔ جی، ان سے کہا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو انسان کا خالق ہے، اس کی عقل کا خالق ہے، وہ جانتا ہے کہ عقل کا جب استعمال کیا جائے گا تو لازماً آدمی صحیح نتیجے پر پہنچے گا، حسن کی تمیز کرے گا، ثواب کی تمیز کرے گا، خیر کی تمیز کرے گا، صحیح کی تمیز کرے گا۔ جی، تو ان آیات کی بنیاد پر میں نے یہ تعریف عقل کی وضع کی ہے۔ مصادر میں عقل کو تقسیم کیا جاتا ہے دو اعتبار سے، العقل السلیم، العقل ضعیف، العقل۔ مصادر میں عقل کو تقسیم کیا جاتا ہے دو اعتبار سے، العقل السلیم، العقل ضعیف، العقل المحمود، العقل المذموم۔ میرے نزدیک اس تقسیم کی کوئی بنیاد نہیں، کوئی بنیاد نہیں۔ یہ مغربی طرز فکر ہے، یہ یونانی طرز فکر ہے، یہ ہندی طرز فکر ہے، یہ قرآنی طرز فکر نہیں ہے۔ جی، یعنی انسان اپنی فکر کے اعتبار سے، اپنے عقیدے کے اعتبار سے، اپنے عمل کے اعتبار سے چاہے کتنی ہی پراگندگی کا شکار کیوں نہ ہو جائے، عقل باقی رہتی ہے اپنی اصل حیثیت میں، مسئلہ صرف اس کے استعمال اور عدم استعمال کا ہے۔ جی، اگر اس کو استعمال کیا جائے گا تو آدمی صحیح نتیجے پر پہنچے گا، نہیں استعمال کیا جائے گا تو کوئی نتیجہ باقی نہیں ہوگا۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ ایک چیز عقل ہے، دوسری چیز ہوا ہے، ہوا یعنی خواہش، اب کوئی نتیجہ باقی نہیں ہوگا۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ ایک چیز عقل ہے، دوسری چیز ہوا ہے، ہوا یعنی خواہش، ہوا جیسے قرآن نے کہا ہے
یعنی انسانی خواہشات. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بات انسان کہتا ہے اور اسے یہ یقین ہوتا ہے یا کم سے کم وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے عقل کی بنیاد پر یہ بات کہی ہے. کوئی ضرور نہیں، کوئی ضرور نہیں. مثلا میں آپ کو ایک چھوٹی مثال پیش کرتا ہوں. مغربی مفکرین نے، خاص طور سے مستشرقین نے، جب قرآن کریم کا ذکر کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کریمہ کا ذکر کرتے ہیں، تو وہ بہت ساری بے بنیاد باتوں کا بھی ذکر کرتے ہیں. مثلا ولیم نور کہتا ہے اپنی کتاب میں، محمد اس کی کتاب کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں اس نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دماغ نعوذ باللہ ایک شیطانی قوت کے قبضے میں تھا. اب اہل غرب تو یہ سمجھتے ہیں، اہل مغرب تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے کہ یہ اس نے ایک عقلی بات کہی ہے. جی نہیں، یہاں اس کی خواہشات غالب آ گئیں. ولیم نور کی، اس نے اپنے خواہش کے زیر اثر یہ بات کہی ہے، ورنہ اگر مجرد عقل سے کام لیتا تو یہ بات کبھی نہیں کہتا. کیونکہ جو بات اس نے کہی ہے وہ دلیل نہیں بلکہ دلائل کی محتاج ہے، اور صرف دلائل نہیں بلکہ قوی دلائل کی محتاج ہے، اور اس نے اس کا ذکر کیا نہیں. تو یہ ہے، تو انسان نے بہت ساری چیزیں کرتا ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ عقل کی روشنی ہی میں کرے. خواہشات کے تابع ہو کر کے بھی، اس کے زیر اثر بھی انسان بہت سے کام کرتا ہے، بہت سے مشورے دیتا ہے. اکثر ہماری مجالس میں کسی موضوع پر جب ذکر چھڑتا ہے تو کوئی صاحب کہتے ہیں میں پا گیا. ارے کیا پا گیا بھائی؟ تو وہ کچھ نہ کچھ کہتا ہے. کوئی ضروری نہیں کہ اس کی بنیاد عقل ہو. عقل مانی یعنی تعقل ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. یہ عین ممکن ہے کہ اس نے اپنی خواہشات کا اظہار کیا. جی، اب قرآن کریم نے ایک اور پہلو سے عقل کے کردار پر گفتگو کی ہے. اسی لیے میں نے کہا تھا شروع میں کہ عقل مانی یعنی تعقل ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. یہ عین ممکن ہے کہ اس نے اپنی خواہشات کا اظہار کیا. جی، اب قرآن کریم نے ایک اور پہلو سے عقل کے کردار پر گفتگو کی ہے. عقل کے کردار پر گفتگو کی ہے. اسی لیے میں نے کہا تھا شروع میں کہ استخدام عقل کی مختلف جہتیں، مختلف سمتیں، مختلف پہلو ہیں. قرآن نے بہت سے الفاظ استعمال کیے ہیں، ان میں سے میں نے 7 کا انتخاب کیا ہے. الفاظ استعمال کیے ہیں، ان میں سے میں نے 7 کا انتخاب کیا ہے. 7، 1 2 3 4 5 6 7، 8 نہیں، 6 نہیں، 7. وہ جہتے یہ ہیں، اور یہ سب کے سب عقلی یہ ہیں، اور یہ سب کے سب عقلی جہتے ہیں، عقل کے استعمال کرنے کی جہتے ہیں. یعنی عقل کو کیسے استعمال کیا جائے، کہاں استعمال کیا جائے، کس حیثیت سے استعمال کیا جائے، کن معنوں میں استعمال کیا جائے، یعنی اس کی میتھڈالوجی، اس کا منہج کیا ہو عقل کے استعمال کا. یہ مناہج ہیں، مناہج تعقل ہیں، مناہج استخدام عقل ہیں. وہ کیا ہیں؟ نمبر 1، تدبر، تفکر، تعقل، تفقہ، تبصر، تذکر، تحسن. یہ ہیں وہ 7 میتھڈالوجیز، 7 مناہج عقل کے استعمال کرنے کے. قرآن کریم کا ہم اگر مطالعہ کریں تو ہمیں یہ واضح ہوگا کہ تدبر کہاں پر اور کیسے ہوتا ہے، تفکر کہاں اور کیسے ہوتا ہے، تعقل کہاں اور کیسے ہوتا ہے، تفقہ کہاں اور کیسے ہوتا ہے، تبصر کہاں اور کیسے ہوتا ہے، تذکر کہاں اور کیسے ہوتا ہے، تحسن کہاں اور کیسے ہوتا ہے. ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، لیکن بہرحال میں تھوڑی سی کوشش کرتا ہوں کہ جو ہے کہ ان 7 کے درمیان امتیازات کو واضح کر سکوں. یہ بہت مشکل ہے کہ ان کو برتتے وقت، ان کے استخدامات کے وقت، ان کے استعمال کے وقت آدمی کو یہ یاد ہے کہ یہ تدبر ہے، کہ تفکر ہے،
یہاں تفقہ کرنا چاہیے، تبصر کرنا چاہیے یا تذکر کرنا چاہیے، یہ بہت مشکل ہے۔ البتہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قرآن کریم انسان سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہم وقت ہر معاملے میں، انفرادی حیثیت میں، اجتماعی حیثیت میں، ہر جگہ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے ان کا استعمال ہونا چاہیے بیک وقت، اس لیے کہ عقل کا استعمال بیک وقت کئی جہتوں سے ہوتا ہے، ایک جامع استعمال ہوتا ہے عقل کا۔ مثلا جب آپ مثال کے طور سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے سن رہے ہیں، تو بیک وقت یہ ساتوں کے ساتوں پہلو جو ہیں وہ زیر عمل ہوتے ہیں۔ جی، آپ میری باتوں پر تدبر کرتے ہیں، آپ میرے اسلوب پر تفکر کرتے ہیں، آپ میری باتوں پر تعقل کرتے ہیں، آپ میرے بتائے ہوئے یا لائے ہوئے دلائل یا لائی ہوئی آیات پر تفقع کرتے ہیں، اور خود میرے چہرے پر آپ تبصر کرتے ہیں، پھر کوئی نہ کوئی تذکر کرتے ہیں تحسن کے ساتھ۔ لفظ تحسن قرآن میں موجود نہیں ہے، لیکن میں نے ایک دوسرے لفظ سے اس لفظ کو وضع کیا ہے۔ سورہ صاد کی آیت ہے 29، جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے، اس کا آخری ٹکڑا ہے سورہ صاد کی آیت نمبر 77 ہے۔ جی جی جی، وَأَحْسِنُوا كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، احسان کرو جیسا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا۔ میری ناقص رائے میں احسان کہتے ہیں وہ عمل، وہ موقف، وہ رویہ جو بہترین ہو۔ جب قرآن نے کہا سورہ النساء 36 میں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، انگریزی میں اس کا ترجمہ کیا ہے جنراسٹی، اردو میں ترجمہ کیا ہے اچھا سلوک۔ جی نہیں، اس کا یہ ترجمہ مجھے کوئی خبر نہیں اس ترجمے سے، لیکن ترجمہ وہ ہونا چاہیے جس سے کہ وہ جو بنیادی مفہوم ہے وہ اجاگر ہو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کا مطلب ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ وہ رویہ روا رکھو جو بہترین ہو۔ حسن عمل جو ہے اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے، کیونکہ احسان کا جو روٹ ہے، اس کی جو بنیاد ہے، جو بنیادی لفظ ہے، وہ تو حسن ہے۔ تو اسی سے میں نے اخذ کیا ہے تحسن، یعنی جب آدمی عقل کو استعمال کرے ان جہتوں میں، تدبر، تفکر، تعقل، تفقہ، تبصر، تذکر، تو اس کے ساتھ تحسن کا معاملہ کرے، یعنی کوشش کرے کہ وہ ایک اچھی چیز ہو، اجمل ہو، احسن ہو، ارفع ہو، اعلیٰ۔ یہ تھی وہ چند باتیں موضوع کے تعلق سے۔ اب میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ ان آیات سے جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہ کہ انسانی زندگی جو ہمیشہ رفعتوں کی طالب رہتی ہے، ہر شخص، ہر عورت، ہر مرد، ہر چھوٹا، ہر بڑا، ہر مزدور، ہر تاجر، ہر عالم، ہر متعلم، ہر طالب علم، ہر استاد، یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ رفعتوں کو چھو لے۔ رفعتوں کو چھونے کا صرف اور صرف ایک ہی ذریعہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ کہ الوحی والعقل کو ایک ساتھ بتا جائے۔ العقل وحی کے بغیر کچھ نہیں۔ الوحی کا مفہوم سمجھنے سے انسان قاصر رہے گا جب تک کہ عقل کا استعمال نہ کیا جائے۔ الوحی کو العقل سے، العقل کو الوحی سے منقطع کرنا، ایک دوسرے کو منفصل کرنا، یہ میرے نزدیک گناہ عظیم ہے۔ اسی لیے دین میں جو تفرقے پیدا ہوئے ہیں، انسانی مسلمانوں کے ہاں جو مختلف مسالک پائے جاتے ہیں،
جو متضاد آرا پائی جاتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہم نے الوحی اور العقل کو ایک ساتھ نہیں بتایا. اور سچ تو یہ ہے کہ انسان کی دنیاوی زندگی میں فلاح و کامرانی کا ضامن اور اخروی زندگی میں فلاح و کامرانی کا ضامن صرف اور صرف استخدام الوحی والعقل معن ہے. جیسا کہ سورہ الملک کی آیت نمبر 10 میں ارشاد باری ہوا، لو کننا نسمع اور نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. کاش، یہ اہل جہنم کا اظہار ہے، اظہار تعصف ہے کہ کاش ہم نے دنیا کی زندگی میں سنا ہوتا یا عقل سے کام لیا ہوتا تو آج یہ نوبت نہ آتی. نسمعوں سے مراد یہ ہے، نسمعوں کس سے؟ یعنی جو اہل عقل ہیں، جو اہل علم و معرفت ہیں، ان کی بات اگر ہم نے سنی ہوتی یا اپنی ہی حیثیت میں، انفرادی حیثیت میں عقل سے کام لیا ہوتا. لو کننا نسمعو اور نہ کرو، اہل عقل و خرد کی بات سنی ہوگی یا خود عقل و خرد سے کام لیا ہوتا تو ہمارا آج یہ حشر نہ ہوتا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.